اور میں ہوں نائلہ بھٹی۔ شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے 2000 سے زیادہ سرجیکل کے، سپورٹس کے، گارمنٹس کے، گلوز کے، ہوزری کے ایکسپورٹرز نے ہمسایہ ممالک میں کمپنیاں رجسٹر کروا لی ہوئی ہیں، لانگ ٹرم ویزے لے لیے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں ہتھکڑیاں لگانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے لگائیں اور مجھ جیسے ہر اس چیمبر کے اور ٹریڈ باڈی کے نمائندے کو لگائیں جو اپنے اپنے ممبران کی آواز بن کر آپ کے آگے کھڑا ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے حکومت کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ حکومت کو اربوں ڈالر کما کر ملک کی معیشت کو سہارا دینے والے ایکسپورٹر اور تاجروں کو بجٹ میں مکمل نظر انداز کرنے کے خلاف صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اکرام الحق کا بڑا اعلان۔ 11 جولائی بروز جمعہ ہڑتال کو کال دے دی۔ انہوں نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خزانہ اربوں ڈالر ملک لانے والے محب وطن تاجروں کو چور کہہ رہے ہیں۔ حالیہ بجٹ تاجر کش اور عوام کش بجٹ ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم 2024-25 کے ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر کے تمام بڑے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمعہ کو سیالکوٹ کی تمام کاروباری ایسوسی ایشنز اور ٹریڈ یونین نے ہڑتال میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خزانہ نے اسی چیمبر کے میٹنگ ہال میں آپ سب صحافیوں کی موجودگی میں ہم سے ٹیکس سے متعلق تجاویز پیش کرنے کو کہا۔ ہم نے شب و روز محنت کر کے رپورٹ اور تجاویز بجٹ سے قبل پیش کی مگر وہ ساری کی ساری ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی۔ اگر حکومت نے فیکٹری مالکان کو ہراساں کرنے والے 37A اور 37B کو ختم نہ کیا تو ہم نو ایکسپورٹ ویک منائیں گے اور پھر فیکٹریوں کو تالے لگا کر چابیاں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو دے دیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں اور اڑان پاکستان مہم کو کامیاب بنائیں مگر وزیر خزانہ کا ایکسپورٹروں کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہ صرف اڑان پاکستان مہم کو ناکام بنائے گا بلکہ ایکسپورٹ ہی ختم کر دے گا۔ 2000 کے قریب بزنس مین انویسٹمنٹ بزنس ویزا لے کر دوسرے ممالک کا رخ کر چکے ہیں اور سینکڑوں اپنی فیکٹریاں بند کر کے ہمسایہ ممالک میں اپنا کاروبار شفٹ کرنے لگے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی وزیر خزانہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارا دشمن ملک وہ آرڈر لے جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان تاجروں کو ٹیبل ٹاک پر بلائیں اور ان کے مسائل سنیں۔ ہم زیادہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں مگر عزت کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ FTR کو بحال کریں، بزنس کمیونٹی کو اعتماد ملے، ان کو خوف سے پاک فضا مہیا کریں تاکہ بزنس کمیونٹی سکون سے بزنس کر سکے۔ صرف سیالکوٹ میں انڈسٹریز بند ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے جو حکومت کے لیے ایک علیحدہ چیلنج بن جائے گا۔ ہم نے ہر مشکل وقت میں ملک کا ساتھ دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی سے جہاں پاکستان کا دنیا بھر میں وقار بڑھا ہے وہیں پر دنیا بھر میں پاکستان کے لیے بزنس حاصل کرنے کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر وزیر خزانہ اپنی ہر ترمی سے پیچھے نہ ہٹے تو کوئی ایکسپورٹر بیرون ممالک سے نئے آرڈر نہیں پکڑے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس بھاری ٹیکس اور ٹینشن کے ماحول میں وہ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکتا۔ جس نقصان پاکستان کو ہوگا ایکسپورٹرز کو فکس ٹیکس قیمت میں ریلیف نہ دینا سراسر زیادتی ہے۔ تجارت ایک پیغمبری پیشہ ہے جو حکومتی اداروں کی ہر تھرمی کی وجہ سے مشکلات سے دوچار ہے۔ یاد رہے کچھ دن قبل سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے بینر لگائے گئے تھے جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بجلی 9 سینٹ 37A اور 37B کا کالا قانون واپس لیا جائے، EFS کا پرانا ماڈل بحال کیا جائے، FTR 1.5% کے ساتھ بحال کیا جائے اور بجٹ 2024-25 نامنظور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صاحبہ نیوز HD۔